اس کے بعد امام حسین کا سر کاٹ دیا گیا، امام علی مقام کا سر کاٹا گیا، اور وہ بھی سر جو ہے وہ گلے کی طرف سے نہیں کاٹا گیا بلکہ پشت کی طرف سے کاٹا گیا۔ آپ اندازہ فرمائیں، یہ طریقہ تو اسلام جانور کے ساتھ بھی کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیٹھ کی طرف کا جو حصہ ہوتا ہے وہاں ہڈی ہوتی ہے، ہڈی کی طرف سے کاٹنے کی اجازت جانور کو بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس کا گلا کاٹا جائے، جو نرم حصہ ہوتا ہے اس کی رگیں کاٹی جائے تاکہ آسانی کے ساتھ کٹ جائے۔ لیکن اللہ اکبر، جو سلوک مسلمانوں کے لیے جانوروں کے ساتھ روا نہیں ہے، یہ اس ہستی کے ساتھ کیا گیا جس کو رسول اللہ اپنے کندھوں پہ بٹھاتے تھے اور منہ چوستے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی زبان بھی چسائی امام حسین کو، یہ بھی روایت ہے، لیکن صرف چسائی نہیں بلکہ اللہ کے رسول نے چوسا بھی، آپ کے ہونٹ چوسے، آپ کا منہ چوسا، جیسے کوئی ہڈی چوستا ہے ایسے حضور نے منہ چوسا اور فرمایا حسین تجھ پر میرے ماں باپ قربان، میرا عبداللہ تجھ پر قربان، میرا بابا میری امی تم پر قربان۔ اور میرے آقا علیہ السلام جو ہے حلق کے اس حصے کو، امام علی مقام کے اس حصے کو بوسے دیتے تھے، اور جب بوسہ دیتے تھے تو روتے تھے۔ کوئی پوچھتا یا رسول اللہ گال چوم کر آپ حسین کا گلا کیوں چومتے ہیں؟ تو فرمایا اسی مقام پر میرے حسین کے جو ہے وہ تلوار چلے گی۔ لیکن اندازہ کریں، میری قوم کے جوان، ہماری نئی نسل اس کا اندازہ کرے کہ اہل بیت نے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ گلے کی طرف سے تلوار نہیں چلائی گئی کیونکہ امام علی مقام حالت سجدہ میں تھے، اور گردن کی طرف سے جو ہے تلوار چلا کر کے آپ کا مبارک گلا کاٹا گیا۔ جو بوسگاہ مصطفیٰ تھا، جس کو میرے آقا چومتے تھے، جس کے لیے سجدے طویل کر دیے جاتے تھے، اللہ اکبر، امام علی مقام اگر مسجد میں آتے اور قدم لڑکھڑاتے تو اللہ کے رسول خطبہ چھوڑ کر امام علی مقام کو اٹھانے کے لیے جو ہے وہ لوگوں کے درمیان تشریف لے آتے۔ آپ کی شہادت ہوئی، اسی پہ بس نہیں، اچھا یہ جو شہادت میں پڑھ رہا ہوں اس میں میرا جو بنیادی ماخذ ہے، میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں، دنیا کا سب سے بڑا مفسر جس نے علم تفسیر کو فن کے اعتبار سے سب سے پہلے دنیا کے سامنے کتابی شکل میں پیش کیا، وہ علامہ ابن جریر طبری ہے۔ یہ مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، مورخ بھی ہے۔ ان کی کتاب تاریخ طبری۔ پھر اس کے بعد شیخ ابن تیمیہ کا بڑا جو ہے وہ اجلہ شاگردوں میں سے ہے، اور وہ خود بھی مفسر ہے، یعنی کہ جس جہاں سے حوالہ پڑھ رہا ابن تیمیہ کے شاگرد، مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، مورخ بھی ہے، یعنی کہ علامہ ابن کثیر، جنہیں حافظ ابن کثیر بھی کہتے ہیں، البدایہ والنہایہ۔ اس کے بعد ایک تیسری شخصیت، وہ بھی مفسر ہے، محدث ہے، مورخ ہے، یعنی کہ خاتم الحفاظ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ غور فرمائیں، یہ صرف جو کہا جاتا ہے نا مورخ، لوگ کہہ رہے ہیں مورخ، صرف مورخ نہیں کہہ رہا، یہ مفسر اور محدث کی بات ہے۔ یہ جہاں سے میں بات پڑھ رہا ہوں، یہ تین کتابیں میرے بنیادی ماخذ ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ استاد زمان مولانا حسن بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شورِ آفاق تصنیف آئین قیامت، اسی طرح سے صد الافاضل، یہ بھی اپنے وقت کے محدث ہیں اور مفسر ہیں، اور انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے صد الافاضل فخر الاماثل، علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی کی سوانح کربلا۔ یعنی کہ اس میں کوئی نرا مورخ نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ٹھوکم ٹھاک کر دے، یہ مفسرین، محدثین اور مورخین ہے۔ اب ذرا اس کا اتنے مجموعہ سنیں، درمیان میں شاید کتابوں کے نام نہیں آئیں گے کیونکہ اس سے تسلسل ٹوٹتا ہے۔ جس کو بھی میری گفتگو کو دیکھنا ہو وہ ان کتابوں کی طرف جو ہے وہ رجوع کرے، آپ کو اس طرف یہ سارا مواد ملے گا۔ امام علی مقام کا سر مبارک کاٹ لیا گیا۔ جب سر کٹ رہا تھا تو سیدہ زینب پاک جو ہے وہ دوڑ کر کے گئیں کہ دیکھیں کہ اپنے بھائی کا جو سر کٹ رہا ہے کسی سے فریاد تو کرے، کسی سے داد تو رکھے۔ ایسے میں سیدہ زینب پاک دوڑ کر جاتی ہے اور عمر بن سعد سے کہتی ہے، ابن سعد تیری تو رشتہ داری ہم سے ہے، کم از کم روک تو صحیح۔ تو جس وقت سیدہ زینب نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو وہ منہ اس طرف کر کے رونے لگا، لیکن وہ روک نہ سکا۔ شمر ذل جوشن
اور خالد بن یزید اور سنان ابن انس، یہ تینوں نے مل کر امام پاک کا گلا کاٹ لیا اور امام علی مقام کو شہید کر دیا۔ یہاں استاد زمن بہت خوبصورت بات لکھتے ہیں، علامہ نعیمی بھی، علامہ سید نعیم الدین بھی لکھتے ہیں کہ جس وقت امام کی شہادت ہو رہی تھی تو شہادت گویا کہ دلہن بن کر سرخ لباس پہن کر کے منتظر کھڑی تھی، ادھر سر اقدس کو کاٹا گیا اور ادھر دوڑ کر کے شہادت نے امام علی مقام سے گلے ملا اور امام علی مقام نے جام شہادت نوش فرمایا۔